اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ سورہ توبہ ہم کر رہے ہیں۔ سورت کا 4 رکوع ہے اور یہ 10ویں پارے میں آیت نمبر 25 سے ہم کریں گے۔ پہلے غزوہ حنین کا واقعہ جو ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ ابھی جو ہم آیات دیکھیں گے اس میں غزوہ حنین کا واقعہ یاد دلایا جا رہا ہے۔ 8 ہجری میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو فتح مکہ سے 2 ہفتے بعد آپ کو اطلاع ملی کہ حوازن اور ثقیف وغیرہ بہت سے قبائل عرب نے ایک لشکر جرار تیار کر کے بڑے ساز و سامان سے حملے کا ارادہ کیا ہے۔ یہ خبر ملتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 مہاجرین اور انصار کی فوج کو تیار کیا جو فتح مکہ کے لیے مدینہ سے ہمراہ آئی تھی۔ طائف کی طرف کوچ کر دیا۔ فوج میں 2,000 نو مسلم جو فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے تو وہ بھی اس میں شامل تھے، اور یہ پہلا موقع تھا کہ 12,000 کی عظیم الشان فوج جو تھی پورے جنگی ساز و سامان کے ساتھ میدان جنگ میں نکلی۔ جب یہ منظر دیکھا تو بعض صحابہ کرام یہ دیکھ کر ان سے رہا نہ گیا اور وہ بے ساختہ بول اٹھے کہ جب ہم بہت تھوڑے تھے اس وقت ہمیشہ غالب رہے، تو آج ہماری اتنی بڑی تعداد ہے، اب ہم مغلوب نہیں ہو سکتے۔ تو یہ جملہ جو تھا یہ بیسکلی توحید کے منافی تھا، منفی مطلب اللہ پر ایمان رکھنا تھا نہ کہ تعداد پر اور اس جمعیت پر۔ تو ہر کام کے لیے اللہ سے فتح اور کامیابی کے لیے امید رکھنی چاہیے۔ صحیحین میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ پہلے مارکے میں کفار کو ہار ہوئی اور بہت سا سامان چھوڑ کر وہ پسپا ہو گئے۔ یہ دیکھ کر مسلمان سپاہی غنیمت کی طرف جھکے۔ اس وقت حوازن کے تیر انداز جو تھے یہ گھات لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، ایک دم یہ باہر نکلے، انہوں نے مسلمانوں کو چاروں طرف سے گھیر کر تیر برسائے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو قدم جمانا مشکل ہو گیا تھا۔ اس کی وجہ سے بھگدڑ مچ گئی اور تقریباً 100 یا 80 صحابہ جن میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عباس، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے، وہ شامل تھے، میدان جنگ میں باقی رہ گئے، باقی یہ بھاگ گئے۔ یہ سارا کچھ دیکھ کر آپ صلی اللہ حضرت عباس نے بلند آواز میں صحابہ کو پکارا۔ لوگ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع ہوئے۔ اسی اثناء میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑی سی مٹی اور کنکریاں اٹھا کر لشکر کفار پر پھینکی جو اللہ کی قدرت سے ہر کافر کے چہرے اور آنکھ پر پڑی۔ اس طرح یہ پسپا ہو گئے بالکل، اور مسلمان مال غنیمت کے وہاں پہ ڈھیر لگ گئے۔ اس میں 24,000 اونٹ، 4,000 اوقیہ چاندی جو تقریباً 4 من بنتی ہے، 40,000 سے زائد بکریاں مال غنیمت میں مسلمانوں کے ہاتھ آئیں۔ تو ان آیات کے تحت غزوہ حنین کے واقعات کے ضمن میں جو احکامات ہیں وہ اس میں آئیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین۔ ترجمہ: تم کو اللہ تعالیٰ نے بہت موقعوں میں غلبہ دیا اور حنین کے دن بھی جب کہ تم کو اپنے مجمع کی کثرت سے غرور ہو گیا تھا، پھر وہ کثرت تمہارے کچھ کارآمد نہ ہوئی اور تم پر زمین باوجود فراغی کے تنگ ہونے لگی، پھر تم پیٹھ دے کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ ثم انزل اللہ السکینۃ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء واللہ غفور رحیم۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اور دوسرے مومنین پر اپنی تسلی نازل فرمائی اور ایسے لشکر نازل فرمائے جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور کافروں کو سزا دی، اور یہ کافروں کی سزا ہے، پھر اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں توبہ نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت کرنے والے، بڑی رحمت والے ہیں۔
اب یہاں پہ ان آیات کی روح سے جو کچھ مفسرین نے ہدایات تحریر کی ہیں اس کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی ہدایت تو یہ کہ مسلمانوں کو کسی وقت بھی اپنی جمعیت اور طاقت پہ غرور نہیں کرنا چاہیے۔ جس طرح کمزوری یا بے سر و سامانی کے وقت ان کی نظر اللہ تعالیٰ کی نصرت اور امداد پر رہتی ہے، اسی طرح قوت و طاقت کے وقت بھی ان کا مکمل اعتماد صرف اللہ تعالیٰ کی امداد پر ہی ہونا چاہیے۔ دوسری ہدایت اس واقعے سے یہ حاصل ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ حنین کے لیے مکہ کے مفتوح غیر مسلموں سے جو سامان جنگ تھی اور نیزے لیے تھے، یہ ایسا موقع تھا کہ ان سے زبردستی بھی یہ چیزیں لی جا سکتی تھیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاریت کہہ کر یہ عاریتاً لی اور ان چیزوں کو جنگ کے بعد واپس کرنے کا کہا۔ اس پورے واقعے نے مسلمانوں کو دشمنوں کے ساتھ بھی پورے عدل اور انصاف اور رحم و کرم کے معاملے کا سبق دیا۔ تیسری ہدایت اس غزوہ حنین سے یہ ملتی ہے کہ حوازن اور شکست خوردہ لوگوں کے بار بار حملہ آور ہونے اور تیر برسانے کے جواب میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے بد دعا کی بجائے ان کے لیے ہدایت کی دعا نکلی۔ مسلمانوں کو یہ سبق دے رہی ہے کہ مسلمانوں کی جنگ و جہاد کا مقصد صرف دشمن کو زیر کرنا نہیں بلکہ ان کو ہدایت پر لانا بھی ہے، اس لیے اس کوشش سے کسی وقت غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ آخری بات جو یہاں پہ ان آیات سے ہدایت ملتی ہے وہ یہ کہ جو کفار مقابلے میں مغلوب ہو جائے ان سے بھی مایوس نہ ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ ان کو پھر اسلام اور ایمان کی ہدایت دے دے، جیسے کہ وقت حوازن کے قلعہ حوازن کے واقعہ اسلام سے ثابت ہوا۔ اگلی آیت کو دیکھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المساجد الحرام بعد عامهم ھذا وان خفتم عیلۃ فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء ان اللہ علیم حکیم۔ ترجمے کو دیکھیں۔ اے ایمان والے، مشرک لوگ نرے ناپاک ہیں، تو یہ لوگ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس نہ آنے پائیں، اور اگر تم کو مفلسی کا اندیشہ ہو تو خدا تم کو اپنے فضل سے اگر چاہے گا محتاج نہیں رکھے گا، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے بڑے حکمت والے ہیں۔ یہاں پہ ان آیات میں مشرکین کے نجس ہونے کی وضاحت کی گئی ہے کہ ان روایات سے یہ بات واضح کر دی گئی کہ قرآن کریم میں مشرکین کو نجس کہنے سے ان کی نجاست کفر و شرک مراد ہے۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مشرک مسجد کے پاس نہ جائے بجز اس کے وہ کسی مسلمان کو غلام یا کنیز ہو تو بضرورت اس کو داخل کر سکے۔ یہ حدیث بھی اسی کی شاہد ہے کہ نجاست ظاہری کو سبب قرار دے کر مشرکین کو مسجد حرام سے نہیں روکا گیا، ورنہ اس میں غلام اور باندی کی کوئی قید نہیں تھی، بلکہ بنیاد اصل کفر و شرک اور اس کے غلبے کا خطرہ ہے۔ اگلی آیات کو دیکھیں۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ ترجمے کو دیکھیں۔ اہل کتاب جو کہ نہ خدا پر ایمان رکھتے اور نہ قیامت کے دن پر اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے جن کو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے حرام قرار بتایا اور نہ سچے دین کو قبول کرتے ہیں، اس سے یہاں تک لڑو کہ وہ ماتحت ہو کر اور رعیت بن کر جزیہ دینا قبول کر دیں۔ تو اس آیت میں 4 ایسی باتیں بتائی گئی ہیں جو یہود و نصارہ کے متعلق ہے۔ پہلی یہ ہے کہ اہل کتاب کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، اور دوسری بات یہ بتائی گئی کہ روز آخرت پر ان کا ایمان نہیں ہے۔ تیسری بات یہ بتائی اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں کو حرام کر دیا اس کو حرام نہیں سمجھتے، یعنی بہت سی چیزیں جن کو تورات اور انجیل نے حرام قرار دیا تھا۔ اور چوتھی بات یہ بتائی گئی کہ دین حق کی بنیاد دین نہیں بناتے، یعنی اسلام کو حق نہیں جانتے اور اپنے اپنے مذہب کو ناقابل منسوخی خیال کرتے ہیں۔ تو یہ 4 باتیں جن کی بنا پر یہود و نصارہ سے بھی مجاہدانہ قتال کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر اگلی بات جو آ رہی ہے وہ جزیے کے بارے میں آ رہی ہے۔ جزیہ کا لفظی معنی بدلہ اور جزا کے ہیں۔ اصطلاح شرع میں اس سے مراد وہ رقم ہے جو کفار سے قتل کے بدلے میں لی جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کفر و شرک
اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بغاوت ہے جس کی اصلی سزا قتل ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا معاملہ سے اس کی سزا میں یہ تخفیف کر دی کہ اگر وہ اسلامی حکومت کی رعیت بن کر عام اسلامی قانون کے ماتحت رہنا منظور کرے تو اس سے ایک معمولی رقم جزیہ کی لے کر چھوڑ دے۔ جزیہ یعنی ٹیکس، اور اسلامی ملک کا باشندہ ہونے کی حیثیت سے ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت اسلامی حکومت کے ذمے ہوگی۔ ان کی مذہبی رسوم میں کوئی مداخلت نہیں ہوگی۔ اسی رقم کو جزیہ کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر جزیہ کا تعلق جو ہے یہ باہمی رضامندی سے ہوگا۔ جتنی مقدار اور جس چیز پر باہمی معاہدہ صلح کا ہوگا وہی لیا جائے گا۔ جیسے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل نجران کے ساتھ ایسا ہی معاملہ فرمایا کہ ان کی پوری جماعت سے سالانہ 2000 ہلے دینے پر معاہدہ ہوا تھا۔ ہلا 2 کپڑوں کے جوڑے کو کہتے ہیں، ایک تہبند اور ایک چادر۔ ٹھیک ہے، تو ہر ہلا کی قیمت کا اندازہ بھی یہ طے کر کے دیا گیا تھا کہ 1 اوقیہ چاندی کی قیمت کا ہوگا۔ اوقیہ 40 درہم یعنی ہمارے وزن کے اعتبار سے تقریباً 11.5 تولے چاندی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اس رکوع میں 3 سوالات ہیں۔ آیت نمبر 25 سے اس آیت کی روح سے جو ہدایات مفسرین نے تحریر کی ہیں وہ لکھیں۔ آیت نمبر 25، اس آیت میں یہود و نصارہ کے متعلق کیا 4 باتیں تحریر کی گئیں۔ آیت نمبر 29، جزیہ کے معنی، مفہوم اور مقصد تحریر کریں۔ دعا کر لیتے ہیں۔ یا اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو پھر پہلا سا غلبہ اور عظمت و شوکت عطا فرما دیجئے، اور اہل اسلام کو سچا جذبہ جہاد عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ، ایسا بھی ہوا کہ گناہ کر کے ہم نے حسن ظن رکھا کہ آپ ہمیں معاف کر دیں گے۔ یا اللہ، ہماری گناہوں کو نہیں اپنی رحمت کا معاملہ کر دیجئے۔ اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ یا اللہ، دنیا آخرت میں ہماری بخشش فرما دینا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔